بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ محترم عالی جناب مجتبیٰ فاروق صاحب، جنرل سیکریٹری فیمی، مولانا محترم محمد طاہر مدنی صاحب، اسکول لیڈرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلنگانہ سے ہم نے چیلنجز نہیں سنے ہیں، اسی طرح کرناٹکا سے بھی نہیں سنا ہم نے، اور بھی ریاستوں کے نمائندوں کو ہم نے موقع نہیں دیا۔ جن ریاستوں سے ہم چیلنجز سننا چاہتے تھے ان کے نام پہلے طے کیے گئے تھے، اکارڈنگ ٹو پروگرام ان کے آ چکے ہیں۔ اگر آگے موقع ملتا ہے، اوپن سیشن ہے، اس میں ضرور جناب حنان صاحب کو موقع ملے گا تلنگانہ کے چیلنجز کو پیش کرنے کا۔ میں اسکول لیڈرز سے مخاطب ہوں۔ اسکول لیڈرز کی اصطلاح بعض حلقوں میں نئی ہے اور بعض حلقوں میں پرانی ہے۔ ایجوکیشن کے پالیسی میکرز ہمیشہ ایجوکیشن لیڈرز کی اصطلاح استعمال کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن ہوں یا پھر موجودہ NEP کو فریم کرنے والے ویریس ایکسپرٹس ہوں۔ ایجوکیشن لیڈرز وہ ہیں جو تعلیم کے چھیتر میں، میدان میں کام کر رہے ہیں، اور تمام پالیسی میکرز نے ایجوکیشن لیڈرز کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور آپ بھی اس سے متفق ہیں، کہ ملک، ملت، کمیونٹی، کسی قوم کا مستقبل تعلیمی اداروں میں طے پاتا ہے۔ ملک کا مستقبل کیا ہو وہ بھی تعلیمی ادارے طے کرتے ہیں، کسی قوم کا مستقبل کیا ہو وہ بھی تعلیمی ادارے طے کرتے ہیں۔ تو آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں اور حاضر ہیں، آپ تمام ملت کے مستقبل کو طے کرنے والے لیڈرز ہیں۔ ایک تعلیمی ادارے کو اسٹیٹ کا منیچر بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی ریاست، ایک چھوٹی ریاست۔ جس طرح ایک ریاست کو چلانے کے لیے اکومن کی ضرورت ہوتی ہے، اسکلز کی اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک اسکول چلانے والے مینجمنٹ یا ہیڈ یا لیڈر کو بھی ان صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ادارہ صرف تعلیم کو ٹرانسفر نہیں کرتا، بلکہ اس کا انٹریکشن پیرنٹ سے ہوتا ہے، وہ کمیونٹی کے ساتھ جڑتا ہے، وہ پالیسیز پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ پورے سماج اور سوسائٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایجوکیشن لیڈرز کی موجودہ زمانے میں بڑی اہمیت رہی ہے۔ ہم نے ابھی تقریباً 45 منٹ تعلیمی میدان میں درپیش چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ مسائل کا ادراک مسائل کو آدھا حل کر دیتا ہے۔ اگر مسائل کا ادراک ہی نہ ہو، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو پھر ہم ان مسائل کو حل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جن مسائل کو یہاں پیش کیا گیا، یقیناً ان مسائل کو آپ پہلے بھی جانتے تھے، اور حل کرنے کی طرف آپ کوششیں بھی کر رہے ہیں، گامزن ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ کچھ تو انفرادی ہیں، کچھ اس اسکول کی سطح کے ہیں، اور کچھ اجتماعی ہیں۔ بہت سارے کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے، اور آج ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت سارے مسائل کو حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مسائل، شیئرنگ آف ریسورسز والا یا لیگل ایشوز کو حل کرنے والا مسئلہ، یہ اجتماعی ایفرٹ چاہتے ہیں۔ تو اجتماعی ایفرٹ، کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے جن مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے فیمی ہے، اور فیمی انشاءاللہ آگے چل کر ان مسائل کو ٹیک اپ کرے گی۔ آپ جب چیلنجز کو سن رہے تھے
تو شاید ساتھ ساتھ آپ کو یہ شعور بھی اپنے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان چیلنجز کے درمیان فہمی کی کتنی اہمیت ہے اور فہمی کی کتنی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، جو چیلنجز سامنے آئے ان تمام چیلنجز پر اس مختصر وقت میں تبصرہ کرنا یا ان کے حل کے تدابیر سجیسٹ کرنا، پیش کرنا مشکل کام ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے سلسلے میں جتنی باتیں ہو سکتی ہیں اس کو یہاں سے لے کر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ آنے والے سیشنز میں آپ ان چیلنجز پر گفتگو ضرور سنیں گے۔ ہم نے ان چیلنجز میں مدارس سے ریلیٹڈ چیلنجز کو نہیں سنا، تو وہ چیلنجز کیا ہیں اس کو ہمارے رفیق جو مرکزی تعلیمی بورڈ میں اسسٹنٹ سیکریٹری ہیں وہ تھوڑی دیر بعد پیش کریں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ چیلنجز میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو اس طرح ہم آج اور کل ہر سیشن میں کسی نہ کسی انداز میں ان چیلنجز پر گفتگو کریں گے اور ان چیلنجز کے حل کے تدابیر بھی پیش کرتے رہیں گے۔ ابھی جن چیلنجز کا ذکر ہوا، اگر ان کو ہم کیٹیگرائز کریں گے، حصوں میں بانٹ دیں گے، تو میجر 6 حصے ہیں چیلنجز کے۔ نمبر 1 مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، اس کے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ہمارے دوستوں نے بہت کم چیلنجز کو سامنے رکھا ہے، ادروائز جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اداروں کو اور اداروں کا جائزہ لیتے ہیں تو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سیریس ایشوز بھی سامنے آئے ہیں۔ دوسرا چیلنج ہے، وہ ظاہری بات ہے، تعلیمی اداروں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایکیڈیمکس ہوتا ہے، تعلیم۔ تو دوسرے جو چیلنجز ہیں وہ ایکیڈیمکس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ایک بڑے پرومیننٹ چیلنج کا ذکر ہماری بہن نے کیا جو سیونی سے تشریف لائی ہیں، کہ ہم کس طرح تعلیم کی دوئی ڈائیکوٹومی، دینی تعلیم الگ، دنیاوی تعلیم الگ، اس کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملاً ہمارے تعلیمی اداروں میں ابھی وہ پریکٹیکل ماڈیول تیار نہیں ہو سکے ہیں۔ وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ تیسری کیٹیگری ہے ریسورسز۔ اس میں ہیومن ریسورس بھی ہیں، انسانی وسائل کی بات بھی آئی اور غیر انسانی وسائل کی بات بھی آئی۔ غیر انسانی وسائل، نان ہیومن ریسورسز میں تمل ناڈو کے ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ کس طرح لینڈ کو لازم کر دیا گیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس 1 ایکڑ لینڈ نہ ہو آپ کو پرمیشن نہیں ملے گی۔ اسی طرح کی بات ابھی یو پی سرکار نے بھی لائی ہے۔ یو پی سرکار کا جو ایجوکیشن کا ویب سائٹ ہے، ابھی 8 دن پہلے اس کو پورا انہوں نے ریڈیزائن کیا ہے، بہت ساری نئی شرائط ڈال دی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو ریسورسز سے متعلق ہیں۔ چوتھا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ پالیسیز سے ریلیٹڈ۔ گورنمنٹ پالیسیز سے ریلیٹڈ باتوں میں RTE کی بات آئی۔ RTE کے علاوہ اور بھی گورنمنٹ پالیسیز آپ پر اثر ڈالتی ہیں، اس کا وقتاً فوقتاً ہم کو جائزہ بھی لینا چاہیے اور وقتاً فوقتاً اس کے اثرات بھی ہم جھیلتے رہتے ہیں۔ کچھ پالیسیز کا ذکر مدرسوں کے حوالے سے نیکسٹ سیشن میں آئے گا۔ گورنمنٹ پالیسیز سے ہی ریلیٹڈ ہم سمجھتے ہیں کہ جو 5ویں چیز ہے وہ لیگل ایشوز ہیں۔ لیگل ایشوز میں راست گورنمنٹ کے ایشوز بھی ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح کے 12A ہے، ATG ہے اور دوسرے ریٹرنز کمپلائنسز کی بات ہے،
وہ ہمارے ادارے اور ہمارے ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیلنجز بھی ہمارے سامنے بہت امپورٹنٹ چیلنجز ہیں۔ آخری چیلنج جس کو ہم محسوس کرتے بھی ہیں، کبھی اگنور بھی کر دیتے ہیں، وہ چیلنج ہے کمیونٹی کا ایٹیٹیوڈ، ملت کا ایٹیٹیوڈ تعلیمی اداروں کے تعلق سے کیا ہے۔ دو واضح رویے ہمیں ملتے ہیں، ایک رویہ وہ ہے جو مدرسوں کے حوالے سے ہے، اور ایک رویہ وہ ہے جو تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ایک دوست ویسٹ بنگال کے، انہوں نے کہا کہ بعض تعلیمی ادارے چندہ جمع کرتے ہیں۔ مجھے زیادہ علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ناردرن پارٹ آف انڈیا میں اسکولوں کو چندہ مل جاتا ہوگا، لیکن صدرن پارٹ آف دا انڈیا میں اسکول چندہ جمع نہیں کر سکتا، اور اسکول کو کوئی چندہ نہیں ملتا۔ کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسکول کو چندہ دینے کا مطلب یہ کہ اپنے پیسے کو ضائع کرنا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کمیونٹی کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ کمیونٹی کا یہ بھی ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو ملت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ تو خدمت کے لیے ہیں۔ آسام کے بھائی نے کہا کہ 7 لاکھ کی فیس ہوتی ہے، اگر آپ 70,000 بھی فیس رکھ دیں گے تو کمیونٹی آئے گی، کہے گی آپ لوٹ رہے ہیں۔ تو کمیونٹی کا ایٹیٹیوڈ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس طرح میں نے چیلنجز کو 6 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، اور امید ہے کہ ہم اگلے سیشنز میں ان 6 کیٹیگریز پر بات کریں گے۔ میں فی الوقت مینجمنٹ کے حوالے سے چند باتیں کہنا چاہوں گا جتنا وقت مل جائے۔ مینجمنٹ ہماری بات آئی کہ کنونشنل انداز کی ہے۔ آج اسکول مینجمنٹ کی ٹریننگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو ہرٹ فیل ہوگا، میرا کمنٹ سخت ہوگا، کہ تعلیمی ادارے ایسے افراد قائم کرتے ہیں جو دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ہر جگہ فیل ہو گئے۔ برادرم حنان صاحب کے لیے نہیں ہے یہ، وہ ایم ٹیک ہے، کمیٹڈ ہو کر کام کر رہے ہیں، اور بھی ہیں، میں حنان صاحب کا نام لے لیا، اور بھی ہمارے دوست یہاں ہیں۔ لیکن میرے آبزرویشن میں جو بات آئی، جماعت اسلامی کے گیمٹ سے ہٹ کر عام ملی جو ادارے ہیں، اس میں اکثر جو لوگ ادارے چلا رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ کچھ کام نہیں کر سک رہے تو کہا چلو ایک اسکول قائم کر، انہوں نے اسکول قائم کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اور بات آئی ویژن کی، کوئی ویژن نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک مینجمنٹ کی ٹریننگ کا پروگرام رکھا تھا، تقریباً 20 ادارے شامل تھے، ملت کے تھے، جماعت کے تو اس میں بہت کم تھے، ایک آدھ ہوگا۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ کیوں ادارہ چلا رہے ہیں، تو ویژن کی کوئی کلیئرٹی نہیں۔ بالکل صحیح بات آئی۔ اچھا، بعض تو ویژن مثنوی طور پر پیش کرتے ہیں، اندر مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اکثر جو ملی ادارے کام کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بزنس ہاؤسز ہیں، بات سخت ہے، لیکن وہ انٹرپرائزز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی اس سے کھائے کمائے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، میں نیگیٹو کمنٹ بھی نہیں کر رہا، میں صرف اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب اسے وہ بزنس سمجھتے ہیں تو پھر اسی حساب سے وہ چلاتے ہیں، ویژن اسی حساب سے بنتا۔ تو ایک عام ویژن یہ ہے کہ ہم کو اس سے پیسے کمانا ہے، یہ میری فیملی، میرے خاندان کو سسٹین کرنے کا ادارہ ہے۔ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا حلال ذریعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اگر ویژن جوڑ دیں تو آپ کی شاید اس کمائی میں اور برکت آ جائے۔ جماعت سے متعلق جو ادارے ہیں
ان کے درمیان بھی ویژن کی یکسانیت نہیں. پوچھا جاتا ہے کس لیے ادارہ ہے، تو کوئی کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے علاقے میں لٹریسی کم ہے، اس لیے لٹریسی کو بڑھایا جائے، ڈاکٹرز پیدا کیے جائیں، انجینئرز پیدا کیے جائیں. یا پھر اتنا ناول اور خوبصورت ویژن ہوگا کہ وہ بالکل خیالی ہو جائے گا. جماعت کے اداروں کا ویژن کیا ہو، اس کو مرکزی تعلیمی بورڈ نے اپنے لٹریچر میں واضح کر دیا. ہمارے اداروں کے ویژن میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے. ہمارے اداروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ملک کے بہترین شہری پیدا کریں. اسٹیٹمنٹ بہت سمپل ہے، بہترین شہری بنائیں، لیکن اگر اس بہترین شہری کے کوالٹیز آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے تو یہ آسان کام بھی نہیں. بہترین شہری بنائیں، یہ ہمارا اعلانیہ ویژن ہے، لیکن ہم اندر دل میں تمنا یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جو پروڈکٹ ہیں بچے، وہ قرآنک جنریشن بنے، غیر امت کا حصہ بنے، اور الٹیمیٹلی وہ اسلام کے ایمبیسڈر بنے. تو کیا یہ ویژن ہے ہمارا؟ یہ ہم جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے ادارے بھی آج ریٹ ریس میں مصروف ہیں. وہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا رزلٹ میٹرک میں 100%، 12th میں اتنے بچے ڈاکٹر MBBS کے لیے گئے. تو ہمارے ویژن سے ہمارے اشتہارات میں کوئی مطابقت اور یا پھر ہمارے تھاٹ پروسیس میں مطابقت نظر نہیں آ رہی. تو یہ ہمارا جو ویژن ہے وہ ویژن ایکسٹریم ساؤتھ کا اسکول ہو یا آسام کے کونے میں چلنے والا اسکول ہو، اس میں یکسانیت ہونی چاہیے. مینجمنٹ کے کسی بھی فرد کو پوچھا جائے کہ آپ کیوں اسکول کھولے ہیں، تو ہم یہ بول سکیں اور بولنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے بہترین شہری بنائیں گے، خیر امت کا حصہ بنائیں گے. یہ ہم کو بولنا چاہیے. ہمارے ادارے اب صرف مسلم طلبہ کو کیٹر نہیں کریں گے. اگر کسی بستی میں مسلمان میجورٹی میں ہے ٹھیک ہے، لیکن موجودہ حالات میں ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم تعلیم، ہمارے ادارے تعلیم سب کو امپارٹ کریں گے، سب کو دیں گے. ممکن ہو سکا تو آپ غیر مسلمین کے لیے RTE سیلف امپوز کر لیجئے کہ ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دیں یا زیادہ دیں اور ان کو آپ اسکولوں میں داخل کروائیں. یہ آج کے اس ماحول میں بے انتہا ضروری ہے، آپ کے ادارے کے کیریکٹر کو شو کرنے کے لیے اور نسل کو زہر آلود ہونے سے بچانے کے لیے. اگر وہ آپ کے ادارے میں نہیں آ رہا، کسی اور ادارے میں جا رہا ہے، تو گویا اس کے دماغ میں اب زہر بٹھایا جا رہا ہے. اگر اس کو ہم اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ادارے میں آنا چاہیے. اب بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو دینی سبجیکٹ بھی ہے، پھر کیسا لیں گے غیر مسلم کو؟ تو آپ ان کے لیے علیحدہ کر دیجیے، مسلمانوں کو دینی سبجیکٹ پڑھائیے، غیر مسلم اسٹوڈنٹس کو مورل ایجوکیشن کی تعلیم دیجیے، اس کا ایک سسٹم بنائیے. لیکن ان کو لینے کا آہستہ آہستہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے. آپ کے پاس صرف اسٹوڈنٹ نہیں آتا ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ پیرنٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے. جب پیرنٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو پیرنٹ میں تبدیلی آتی ہے، ایک لمبا اس کا چین ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس پر بھی آپ غور کریں. مینجمنٹ کا ایک جو ڈیپ مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہمارے آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے مینجمنٹس کی ٹریننگ بہت کم ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ چلانا کون سی بڑی بات ہے، ٹیچروں کو کنٹرول کرنا ہے، پیرنٹ سے بات کرنا ہے، کتابیں ہیں وہ کتابیں پڑھا دینا ہے،
एग्जाम कंडक्ट करना है, मार्क्स देना है, एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को चलाना है, कोई खास बात तो है नहीं। लेकिन आज बड़ी खास बात हो गई है, पहले भी थी, टीचर्स को हैंडल करना पहले जैसा नहीं रहा। आप टीचर्स चाह रहे हैं या आप मजदूर चाह रहे हैं? अक्सर स्कूलों में हमारे पास स्लेव्स मिल जाते हैं टीचरों के नाम पर, इसलिए कि तनख्वाह कम होती है, वो एक अलग पूरा मसला है। तो मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स, नॉन ह्यूमन रिसोर्स और कम्युनिटी, इन सब को हैंडल करने की ट्रेनिंग चाहिए। अब आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल में चला रहे हैं इदारा, प्राइवेट इदारे 99% इदारे ऑटोक्रेटिक स्टाइल में चलते हैं। साहब जो कह दिए चेयरमैन साहब, वही आखिरी लकीर। चेयरमैन साहब a+b² को गलत पढ़ दिए तो वही सही है आज के दिन। ओके, 2+2 5 बोल दिए चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, तो आज के दिन 2+2 5 ही होगा। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल बस हमारे इदारों में भी आ गया। डेमोक्रेटिक स्टाइल खत्म हो चुका है, शूरायत खत्म हो चुकी है। इदारों में जो सदर साहब आ जाते हैं वो चाहते हैं कि कंटिन्यू वही सदर रहे। हालांकि हमारी तरबियत होती है, तंजीम के दायरे में तो हम बहुत डेमोक्रेटिक होते हैं, लेकिन इदारों के दायरे में लेस डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। इधर तंजीम में शूरायत ज्यादा होती है, इदारों में शूरायत बहुत कम होने लगती है, मशवरा नहीं होता है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। तो इसलिए बात बातें आपको कड़वी लग रही होंगी, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए अगर पसंद नहीं आ रहे हैं तो हमको बार बार ट्रेनिंग हासिल करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग की तरफ हमारी रग़बत नहीं होती है। बात कैसी करें आज वो सिखाया जाता है, डिसीजन कैसे लें वो सिखाया जाता है, आप किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए असेसमेंट करें वो सिखाया जाता है। तो इस तरह मैनेजमेंट के डोमेन में बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो काम फेडरेशन कर सकता है। एकेडमिक्स की बात आई, बस ये कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। एकेडमिक्स में बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमारी बहन ने कहा। हम कहते तो हैं कि बेहतरीन शहरी बनाएंगे, हम कहते तो हैं कि हम दीनों दुनिया की तालीम की तफरीक नहीं करते, लेकिन हमारे इदारों में इंटीग्रेटेड अप्रोच की कमी है। हम अभी तक कोई ऐसा पैराडिम या ऐसा कोई मॉडल तैयार नहीं कर सके हैं कि जिसके जरिए बच्चों की हम वैल्यू एजुकेशन कर सकें। वैल्यू एजुकेशन का मतलब किताबें पढ़ा देना नहीं है। वैल्यू एजुकेशन का मतलब बच्चों के अंदर अखलाक को जज्ब कराना है, जिसके लिए आज टर्म इस्तेमाल होता है इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज। हम इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बच्चों को क्विज का आदी बना दिए हैं। जंगे बदर कब वाक़ई हुई, कितने खुलफाए राशिदीन थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई, बड़ा शो होता है, नॉलेज दिया जाता है। नॉलेज के एतबार से बच्चों की पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, और हम खुश हो जाते हैं कि हमारे पास बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, सिलेबस बड़ा अच्छा है। आजकल सिलेबस की कोई अहमियत नहीं। अहमियत इस बात की है कि आपकी टीचर किस तरह बच्चों की अपब्रिंगिंग करती है, किस तरह बच्चों की शख्सियत को ट्रांसफॉर्म करती है। एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, बट इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी एकेडमिक के फील्ड से होनी है। उस पर मजीद बातें की जाएंगी, आप भी इस पर गौर करिए और इंशाअल्लाह एक मॉडल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।